الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ماہ رمضان اب تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایسی دعاؤں کی جن کو مانگنے کی اجازت نہیں، جن کو مانگنا منع ہے، جائز نہیں۔ وہ کون سی دعائیں ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ نمبر 1، دعا میں حد سے نہ بڑھا جائے، مثلا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا مرتبہ مانگنا اور آسمان پر چڑھنے کی دعا کرنا، یہ درست نہیں۔ نمبر 2، دونوں جہان کی ساری بھلائیاں مانگنا، یہ بھی منع ہے، کیونکہ اس میں انبیاء علیہم السلام کی خوبیاں بھی ہیں، بھلائیوں میں انبیاء علیہم السلام کے مراتب بھی ہیں، یہ نہیں مل سکتے۔ نمبر 3، ایسی دعا مانگنا کہ جو ناممکن ہو، یعنی کہ یوں انسان دعا کرے کہ میں عمر بھر عافیت میں رہوں، عمر بھر صحت مند رہوں، اور جس طرح کہ چھوٹے قد والا دعا کرے لمبے قد کی، لمبے قد والا چھوٹے قد کی، اب جس کی آنکھ چھوٹی ہے وہ بڑی آنکھ ہونے کی دعا کرے، اور جس کی بڑی آنکھ ہے وہ چھوٹی آنکھ ہونے کی دعا کرے۔ اس طرح کی دعا مانگنا کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ یہ ایسا امر ہے جس پر قلم جاری ہو چکا ہے۔ نمبر 4، گناہوں کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 5، قطع رحم، یعنی کہ ایسی دعا نہ کرے کہ جی رشتہ داروں میں لڑائی ہو جائے، ان میں پھوٹ ڈل جائے، اس قسم کی اس سے ریلیٹڈ دعا بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ نمبر 6، حقیر چیز کی دعا بھی نہ کی جائے، کیونکہ رب العالمین تو غنی ہے، تو اس کی شایان شان ہمیں مانگنا چاہیے، ہمیں کم تر چیز اور کم ظرف چیز نہیں مانگنی چاہیے۔ نمبر 7، تکلیف اور مصیبتوں سے، آزمائشوں سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ نمبر 8، بلا اجازت شرعی کسی کے مرنے کی دعا بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ مثلا کوئی کافر ایسا ہو کہ اب یقین ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لائے گا، اور اس کے مرنے کی دعا کر سکتے ہیں، یا ایسا ظالم کہ جو ظلم کرتا ہے اور یقین ہے کہ وہ ظلم چھوڑے گا بھی نہیں، تو اس کے لیے بھی مرنے کی دعا کرنا درست ہے۔ نمبر 9، ایسی دعا مانگنا کہ کسی کے ایمان چھڑ جانے کا خطرہ ہو، یعنی کہ کسی کے لیے یہ دعا کرنا کہ جی تو کافر ہو جائے، بعض علماء کے نزدیک یہ کفر ہے، ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ نمبر 10، کسی مسلمان پر لعنت بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لعنت تو کافر پر بھی منع ہے۔ کون سا کافر؟ کہ جس کے لیے ظن غالب یہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے، ایسے شخص کے لیے، ایسے کافر کے لیے بھی لعنت کرنا منع ہے۔ نمبر 11، کسی مسلمان کو ایسی بددعا بھی نہ دیں کہ تو جہنم میں چلا جائے، تیرے اوپر عذاب نازل ہو، کہ اس طرح کی دعا مانگنا بھی جائز نہیں۔ نمبر 12، ایسا شخص جو کافر ہو کر مرا ہو، اس کے لیے بھی دعائے مغفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرنا حرام ہے۔ نمبر 13، ایسی دعا کرنا کہ یا اللہ سب مسلمانوں کے سب گناہ، سارے گناہ بخش دے، ایسی دعا کرنا جائز نہیں، بلکہ اس دعا کو یوں کیا جائے کہ یا رب العالمین تمام مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت فرما۔ نمبر 14، اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے بد دعا نہ کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کا وقت ہو اور آپ کو بعد میں ندامت ہو۔ نمبر 15، ایسی دعا نہ کریں کہ جو اس کے پاس موجود ہو، یعنی کہ ایک بندہ یوں کہے کہ یا اللہ مجھے مرد بنا دے، حالانکہ وہ مرد ہے۔ ایک بندہ یوں کہے کہ آنکھوں کی روشنی درست ہے، وہ کہے کہ یا اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ اس طرح کی دعا کرنا کہ جو چیز اس کے پاس موجود ہو وہ پھر بھی اس کی دعا کرے، جیسے آپ کو مثال سے سمجھایا گیا ہے، اس طرح کی دعا کرنا درست نہیں، کہ اس طرح کی دعا کو تو استہزاء یعنی مذاق بنانا بتایا گیا ہے۔ نمبر 16، یوں دعا کرنا کہ یا اللہ صرف مجھے اور میرے فلاں دوست یا صرف میرے ماں باپ کو وہ جو خاص نعمت ہے وہ عطا فرما، صرف خاص اس طرح دعا کرنا درست نہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ سارے مسلمانوں کو وہ نعمت عطا فرما۔ آخر میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی کا ایک قول آپ کے گوش گزار کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔
آپ فرماتے ہیں کہ مضبوط عقیدے کے ساتھ دعا مانگی جائے اور قبولیت کا یقین بھی رکھا جائے۔ کیا کہنے بزرگان دین کے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، برشت زندگی اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔